اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور رحمت سحر میں کراچی اسٹوڈیوز سے آپ کا خیر مقدم ہے. یہ اللہ کا خاص فضل اور عنایت ہے کہ اس نے یہ ماہ رمضان ہمیں پورے 30 روزے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور کل تک یہی امید تھی کہ کیا خبر کی عید ہو جائے، لیکن مرکزی روزہ ہلال کمیٹی پاکستان کی جانب سے اعلان ہوا کہ انشاءاللہ منگل کو عید الفطر ہے. تو آپ کو پیشگی عید مبارک پوری دنیا میں رہنے والے اور پاکستان سے باہر رہنے والے تمام اہل اسلام کو، جہاں عید ہو چکی ہے انہیں بھی عید مبارک، اور جن کے ہاں ہونے والی ہے عید منگل کو ان کو بھی تمام کو عید مبارک دیتے ہیں. اور آج کے اس انشاءاللہ ہم اپنی رحمت سحر میں شکریہ ادا کریں گے تمام ناظرین کا کہ جنہوں نے رحمت سحر اور نعمت افطار کو بغور دیکھا اور پوری ہول ٹرانسمیشن کو دیکھا اور بڑی محبت کے ساتھ اس کے ساتھ منسلک رہے. ایک بار پھر آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عالم اسلام کے ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کے ساتھ تشریف فرما علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، ممتاز و معروف اسکالر ہیں ماشاءاللہ. تشریف فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میرے دائیں جانب تشریف فرما نوجوان ثنا خان جناب دانیال شیخ اور حمزہ حافظ حمزہ اور علی شیر ماشاءاللہ. یہ تینوں نوجوان تشریف فرما. ان سے بھی گاہے بگاہے کوشش کریں گے کہ ان سے جو ہے ان کی خوبصورت آواز میں کلام بھی سنیں. تو ہماری یہ جو پوری ٹرانسمیشن ہوئی ہے، جس کا میں لاہور کا بھی ذکر کر دوں، علامہ مفتی طاہر تبسم صاحب اور صفدر علی محسن صاحب اور پروفیسر عبدالرؤف رفیع صاحب، حافظ احمد رضا اور دیگر جتنے بھی لوگ وہاں شامل رہے، بڑی محنت سے بڑی توجہ کے ساتھ، اور ہمارے بھائی ظہیر بھائی جو کہ ڈائریکٹر ہیں، بڑی محبت کے ساتھ بڑی خلوص کے ساتھ انہوں نے اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پیش کیا، اور انہیں بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کامیاب ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے. رحمت سحر کی بھی اور نعمت افطار کی بھی جو لاہور سے ہوئی ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور مفتی صاحب کی خدمت میں، مفتی صاحب الحمدللہ آپ کو کم و بیش کوئی 18 سال ماشاءاللہ اس ادارے سے وابستہ ہو چکے ہیں، اور آپ نے اس میں نشیب تو نہیں آیا، فراز ہی فراز آیا ماشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آگے بڑھا ہے وقت 18 سالوں میں. تو کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اس سے پہلے بھی آپ نے ظاہر ہے دیگر چینلز کو دیکھا، اس کے بعد بھی تو ARY QTV کس انداز میں پیش کرتا ہے ان پروگرامز کو، اس کے حوالے سے کچھ فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نشیب بھی یہاں دیکھا، اچھا فراز بھی دیکھا، لیکن وہ نشیب وہ ہے کہ جیسے وہ جنگ کے اندر بعض اوقات پیچھے ہٹ کے پھر آگے بڑھتے ہیں نا، وہ جنگی ٹیکنیک ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے بعض اوقات ایک پروگرام ہوتا ہے وہ بند ہوا، پھر دوسرا پروگرام اسٹارٹ ہونے میں وقت لگا، تو وہ ایک سمجھ لیں آپ فراز سے نشیب پر آئے، لیکن پھر وہ فراز ہو گیا، اور یہ زندگی کا حصہ ہے. باقی ماشاءاللہ میری والدہ کو بڑی عادت تھی ڈائریوں کے اندر چیزیں نوٹ کرنے کی. اچھا. تو میری امی نے نوٹ کیا ہوا میرا سب سے پہلا پروگرام کس تاریخ کو آیا. اچھا. تو تقریباً پورے 18 سال ہو گئے، 19واں سال یہ اسٹارٹ ہے اس حساب سے. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے. دیکھیں جس وقت بہت ہی کم چینل تھے، اور خاص طور پہ PTV دیکھا جاتا تھا، کچھ پرائیویٹ چینل آ گئے تھے لیکن انٹرٹینمنٹ چینل تھے، دینی چینل نہیں تھا. تو پھر ARY فیملی نے ارادہ کیا اس کو بنانے کا. شروع میں قوالیاں وغیرہ نعت خوانیاں زیادہ اس میں آتی تھیں، اور اس کے بعد پھر یہ دینی حوالے سے رؤف بھائی کا بھی ایک یہ خواب تھا کہ ایک تعلیمی ادارے کی سی حیثیت اس کو حاصل ہو جائے. اور یہ میں ان کی خوش قسمتی کہوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر بھی اس چینل کی وجہ سے کرم کیا کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم مل گیا الحمدللہ. اور ان کی خوش قسمتی ایسی کہ ان کو بہت اچھی ٹیم مل گئی، بہت ہی اچھی مخلص ٹیم، جس اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ اپنے ذاتی مفادات سے ہٹ کر اور محتاط انداز سے چلنے والے. بہت محتاط، کیونکہ اگر آپ معتدل نہیں چلتے ہیں، آپ ادارے کا صرف اسی سٹیج پر نہیں بلکہ باہر بھی خیال نہیں کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں اسکینڈل بنتا ہے. بالکل. اور اس سے بدنامی ہوتی ہے ادارے کی. پھر ادارہ مجبوراً کسی کو ہٹا دیتا ہے، ہاتھ سڑ جائے تو کٹوانا ہی پڑتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا، بہت اچھے انداز سے لے کر چلے، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی. پھر یہ کہ محتاط ٹیم تھی کہ بھئی کانٹینٹ جو دیا جا رہا ہے وہ بالکل صحیح ہونا چاہیے، کسی بھی مکتب فکر کو تکلیف نہ ہو. بالکل. اب ہمارا پروگرام 18 سال سے احکام شریعت چل رہا ہے، ہر طرح کا کویسچن آتا ہے، کوشش یہ ہوتی ہے جواب ایسا دیں گے کوئی ہرٹ نہ ہو، بالکل معتدل. ٹھیک ہے اگر کسی مکتب فکر کے اپنے عقائد ہیں تو ٹھیک ہے، وہ اپنے دلائل کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تنقید نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہمارا یہ نظریہ ہے یا یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس طرح سے بہت اچھے انداز سے چلیں.
تو اب رزلٹ تو آپ کو بھی معلوم ہے ماشاءاللہ، آپ دنیا میں بھی جاتے ہیں اور پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ گھر گھر میں پہنچ گئے ہم لوگ۔ الحمدللہ جو پردہ نشین خاتون کبھی بیچاری باہر نکل کے سیکھ نہیں سکتی تھی، وہ بھی آرام سے گھر میں بیٹھ کر دین سیکھنے لگیں۔ اور جو ہم جیسے لوگوں کو فیڈ بیک ملتا ہے، کیونکہ ہم عوام میں زیادہ رہتے ہیں، وہ بہترین فیڈ بیک ہے۔ کتنوں کے بچے فرما بردار ہو گئے، شوہروں نے برائیاں چھوڑ کر فیملی کی طرف توجہ کر لی، بیویوں نے مطلب بد اخلاقیاں ترک کر کے اس شوہر کے حق کو پہچان لیا۔ کتنے لوگ تھے جو نمازی بن گئے، روزہ رکھنے لگے، اور انہوں نے حرام روزی کے ذرائع بند کر دیے، حلال کی طرف آ گئے، یا حلال و حرام مکس تھا، شعور نہیں تھا، انہوں نے پھر حرام ذرائع کو ہٹایا بالکل حلال کی طرف۔ تو ایک بہت بڑا ثواب جاریہ، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ اس کی آخری بات بس یہ کہ کسی بھی ادارے کی یا کسی بھی چینل کی کامیابی کا دار و مدار ویورشپ پر ہوتا ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس کی ویورشپ کم نہیں ہوتی، روز بروز بڑھ رہی ہے۔ کیا بات! جیسے جیسے لوگوں کو شعور حاصل ہوتا ہے، ایک دوسرے سے کہتے ہیں وہ کہ یار یہ مسئلہ، وہ کہتے ہیں یار تم کیوں ٹی وی کیوں نہیں دیکھ لیتے بھائی، فلاں پروگرام کیوں نہیں دیکھ لیتے، قرآن، تفسیر، حدیث اور فقہ، کون سا ٹاپک ایسا ہے جو پروگرام ہمارے اس میں نہیں ہوتے، مختلف اسکالرز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور مجھے امید ہے اللہ کی ذات پاک سے جب تک زندگی رہے گی انشاءاللہ آپ کی بھی ہماری بھی انشاءاللہ یہ کام اس اسٹیج پہ کرتے رہیں گے۔ بہت اچھی بات آپ نے بتائی، اور بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ گزشتہ 18 سالوں بلکہ 19واں سال جاری ساری ہے، اس میں احکام شریعت ہو، درس بخاری ہو، یا دیگر تفہیم دین یا دیگر پروگرامز ہوں، اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کے پروگرامز ہوں، یا دیگر قرآن سے متعلق پروگرام ہوں، بہت زیادہ دیکھے جاتے ہیں، اور ہر گھر میں یہ چینل پہنچا ہوا ہے۔ اس لیے نہیں کہ میں وابستہ ہوں گزشتہ 12 سال سے اس چینل سے، اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، میں تمام کو آبزرو کر کے یہ بات کر رہا ہوں کہ الحمدللہ، حالانکہ الیکٹرانک میڈیا ایک ایسی حساس شعبہ ہے کہ جس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کنٹروورسی آ جاتی ہے، لیکن ARYQTV نے اپنے کانٹینٹ کے ذریعے یہ بات ثابت کی ہے کہ ہم قرآن کی بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، حضور کی احادیث پہنچاتے ہیں، اہل اللہ کی وہ پرامن تعلیمات پہنچاتے ہیں کہ جس کے سبب انہوں نے اسلام کی روشنی طول و عرض میں پہنچائی دنیا کے۔ تو یہ ایک خاص شناخت ہے ARYQTV کی، جو پوری دنیا میں مانی گئی ہے، اور پوری دنیا الحمدللہ اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ جب دنیا کا حوالہ آیا تو مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب کے کئی ماہ و سال جو ہیں وہ بیرون ملک بھی گزرے ہیں۔ آپ کی کیا آبزرویشن ہے اور آپ کا کیا مشاہدہ ہے کہ بیرونی دنیا میں، چونکہ ایک تو سفر کرنا ہوتا ہے اور ایک مقیم ہونا ہوتا ہے، آپ ماشاءاللہ بطور مقیم وہاں رہے کافی عرصہ، تو کیسا دیکھا آپ نے یہاں کی ARYQTV کے ان پروگرامز کو اور ان اسکالرز کو، ماشاءاللہ جو ایک شناخت ہے ARYQTV پر، ماشاءاللہ مفتی اکمل صاحب ہیں، مفتی سہیل رضا امجدی صاحب ہیں، مفتی محمد عامر صاحب، یہ بڑی شخصیات ہیں ماشاءاللہ، کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ جی یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ QTV نے تبلیغ دین اور دعوت دین کے فریضے کو نہایت عمدہ انداز میں ادا فرمایا ہے۔ دیکھیے کہ ممکن ہے رمضان ٹرانسمیشن کچھ اور چینلز بھی جیسے کرتے ہیں، ہر کوئی اپنے اعتبار سے کر رہا ہوتا ہے، مگر وہ سب جو کوئی اچھی نیت سے کر رہا ہے وہ ایک محدود وقت کے لیے خدمت دین ہے۔ جی جی۔ اور اگر کوئی اپنے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کر رہا ہے تو بھی ہر ایک کو رائٹ ہے۔ مگر یہ کہ QTV نے یہ جو ایک سدا بہار اس کام کو شروع کیا اور اس پروجیکٹ کو فوکس کیا اور دعوت دین کے عمل کو اس کے ذریعے سے فروغ دینے کا عزم اور ارادہ کیا، یقیناً اس کے بہت دور رس اثرات مرتب ہوئے ہیں، جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا۔ اور میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یورپ میں اور باہر کی دنیا میں اگر کوئی بھی شخص مذہب کی کوئی چیز دیکھنا کرنا چاہتا ہے تو وہ QTV ہی ٹیون کرتا ہے۔ کیا کہنا؟ کیونکہ QTV کے علاوہ انہیں مذہب کی مستند معلومات کسی اور جگہ سے نہیں ملتی۔ اگرچہ آج کل YouTube نے اس گیپ کو فل کرنے کی کوشش کی ہے، مختلف لوگ ہیں، لیکن کچھ چیزیں اس لیکن یہ نام رجسٹرڈ ہے، کچھ چیزیں اس میں سے اتھینٹک ہیں، کچھ چیزیں اس میں سے اتھینٹک نہیں بھی ہوتی۔ تو جب کوئی بھی شخص ایک اعتماد کے ساتھ کوئی دینی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ یقیناً QTV ہی کھولتا ہے، چاہے وہ YouTube سے چیک کرے، اس کے پروگرامز کو دیکھے، استفادہ کرے، یا لائیو ٹرانسمیشن کے ذریعے سے دیکھے۔ اور مجھے بھی یہ جتنی ہماری ٹرانسمیشن ابھی اگر لیٹسٹ بات کروں، جتنی یہ ابھی ہماری الحمدللہ جو پیش کی گئی ہے پورے 30 روز تک بہت کامیابی سے، اس کا بھی جتنا فیڈ بیک مجھے یورپ سے آیا ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں بھی زیادہ ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں دعوت دین کے عمل میں یہ ایک پہچان ہے. اور پھر یہ کہ یہ جو دور ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامک لٹریچر کو ڈیجیٹلائز کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے. بالکل بالکل. جو کچھ کتابوں میں تھا، کاغذ میں تھا، ہے وہ سند ہے، رہنا چاہیے، محفوظ رہے گا. بالکل. مگر جو اس وقت ہماری جنریشنز ہیں وہ کتاب کی بجائے یہ موبائل کے ذریعے، لیپ ٹاپ کے ذریعے وہ اس سے زیادہ ایکسیس کرتے ہیں. لہذا کوئی اور الحمدللہ ہم اویلیبل ہیں کوئی یوٹیوب پر بھی، فیس بک پر بھی ماشاءاللہ. وہ ان کو فنگر ٹپس کے اوپر اویلیبل ہے. جی. اور یہ آسان ہے، اور تمام پروگرام آرکائیو پہ الحمدللہ جی مل جائیں گے. تو لہٰذا یہ کیو ٹی وی نے یہ جو کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے اے آر وائی گروپ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ارادے میں برکت فرمائے. اور جس طرح پوری ٹیم علماء کرام کی، ثنا خان حضرات کی، اور باقی ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی ساری ٹیم، بالکل، اور آپ جیسے میزبان حضرات، تو یہ الحمدللہ ان تمام کی مشترکہ کاوش کے نتیجے میں ایک حسین پروڈکشن سامنے آتی ہے. اور یہ صدقہ جاریہ ہے. بے شک. یہ جب تک انشاءاللہ یہ چل رہا ہے یہ سلسلہ، لوگ استفادہ کرتے رہیں گے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. میں اس میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ بچوں کی تعلیم و تربیت، اس کے لیے اسلامی لٹریچر کو ویژولائز کرنا ضروری ہے. بہت ضروری. اور یہ کیو ٹی وی کے ذریعے سے الحمدللہ بہت اچھے انداز میں ہوتا رہا ہے، اور مستقبل اسی کا ہے انشاءاللہ. اچھا جناب، آج چونکہ 30ویں روزے کی سحری ہے اور رحمت سحر ہے، یہ گو کہ بالکل حتمی طور پر آج آخری رحمت سحر ہے اس ماہ رمضان کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی رائے جو ہے اور آپ کی جو ویوز ہیں ان تمام ہمارے اسکالرز کے، اس سے آپ ضرور متفق ہوں گے، اور آپ ہمیشہ کی طرح اس چینل کے ساتھ اسی طرح وابستہ رہیں گے بقیہ 11 مہینوں میں بھی، جس طرح اے آر وائی کیو ٹی وی کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. جناب خیر مقدم ہے آپ کا 30واں روزہ، انشاءاللہ 30ویں جو ہے سحری کر رہے ہیں ہم، اور اس کے لیے حاضر ہیں. تمام ہمارے مہمانان گرامی بھی موجود ہیں. آج یہ تبصرہ ہو رہا ہے اے آر وائی کیو ٹی وی کی نشریات کا، ماہ رمضان المبارک کی نشریات کا. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے، یعنی کہ اے آر وائی کیو ٹی وی کے آنے سے پہلے جو ہے سرکاری میڈیا پر جو ایک تبرکاً ماہ رمضان کی جو ٹرانسمیشن ہوتی تھی، اس میں اذان سے پہلے درود شریف پڑھا گیا، یا کسی صاحب کی سولو ایک 5-7 منٹ کی اسپیچ آ گئی، اس کے بعد انہوں نے افطار کی یا سحر کی دعا کی، اس کے بعد اذان ہو گئی. ٹوٹل یہ تھا. لیکن الحمدللہ اے آر وائی کیو ٹی وی نے یہ ٹرینڈ سیٹ کیا اور یہ مائنڈ سیٹ بنایا لوگوں کا کہ جناب یہ بہت بڑا ایونٹ ہے، اس پر بہت اچھے انداز میں پروگرامز پیش کیے جا سکتے ہیں. اور صرف یہ ٹرینڈ سیٹ نہیں کیا بلکہ اس کو پروو کیا پوری دنیا میں. اچھا، اس سے سب سے زیادہ جو ہماری ویورشپ جو الحمدللہ ڈیولپ ہوئی وہ یوتھ کی ہوئی ہے، نوجوانوں کی. نوجوان طلباء و طالبات بہت زیادہ موٹیویٹ ہوئے. مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، آپ سے لوگ منسلک ہیں، نوجوان منسلک ہیں. میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ آپ بہت زیادہ اس قسم کے اجتماعات بھی کرتے ہیں. کیسا محسوس کرتے ہیں کہ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہیں، دیگر علماء حضرات جو اے آر وائی کیو ٹی وی کی اسکرین پر نظر آتے ہیں، ان کو دیکھ کر نوجوانوں میں کیا موٹیویشن پیدا ہوئی ہے، ترغیب کس طرح کی پیدا ہوئی ہے، کس طرح وہ دین کی طرف آنا چاہتے ہیں، خدمت کرنا چاہتے ہیں دین؟ کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد. رئیس بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے توسط سے ہمارے وہ تمام ساتھی، وہ تمام بھائی جو اسکرین پہ نظر نہیں آتے مگر اس پوری ٹرانسمیشن کے لیے بالکل میں بھی ذکر کروں گا انشاءاللہ سر انجام دیتے ہیں، ان سب کو بہت بہت مبارکباد کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے خیر و عافیت کے ساتھ ایک بہت اچھی ٹرانسمیشن ڈیلیور ہوئی. اچھا، جگہ کے بھی بڑا اچھا اثر ہوتا ہے، جو سیٹ ماشاءاللہ منتخب کیا گیا، سیٹ اس مرتبہ بہت شاندار ڈیزائن کیا گیا، اس سے بھی بڑا ایک اچھا امپریشن گیا، بہت اچھا ایک تاثر گیا. اچھا، جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا، تو بلا شبہ یوتھ کے متاثر ہونے کی بات اگر کریں تو سب سے پہلے میں اپنی بات آپ سے عرض کرتا ہوں. قبلہ مفتی صاحب ارشاد فرماتے تقریباً 18 سال سے ایک طویل عرصہ آپ کا یہاں پہ ایک پروگرام کرتے ہوئے احکام شریعت کے حوالے سے بھی. اچھا، ہم نے بھی کیو ٹی وی ہی دیکھنا شروع کیا تھا، مذہبی چینل اس کے علاوہ اور کوئی تھا نہیں. اور مفتی صاحب اور مفتی سہیل صاحب، مفتی عامر صاحب، ان کے پروگرامز وغیرہ آتے تھے، اس کو دیکھ کر سن کر بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی. اور درس نظامی میں پہلے بھی تھے، لیکن مفتی صاحب کو دیکھ کر یہ شوق چڑھا کہ یار یہ کیلیبر ہونا چاہیے، یہ لیول ہونا چاہیے، اس انداز میں سیکھنا چاہیے، اس کیفیت میں جاننا چاہیے، ایک معیار بھی، اسٹینڈرڈ بھی ڈیولپ کیا. ایک اسٹینڈرڈ کی جو بات ہے نا، تو وہ پہلے جیسے ایک عمومی ایک تاثر ہے بھائی درس نظامی کریں گے، عالم بنیں گے تو کیا کریں گے،
ایک مسجد میں امامت کریں گے فقط, اس سے زیادہ تو اور کوئی آپ کا وہ ہے ہی نہیں, کوئی فیوچر کوئی مستقبل نہیں ہے, کوئی ویژن نہیں تھا, کوئی ویژن نہیں تھا. لیکن قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتہم القدسی, اللہ پاک ان کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے, ان کے فیضان کو جاری و ساری رکھے. جس کیفیت میں آپ نے ماشاءاللہ علماء کی تربیت کی, آپ کے اپنے شاگرد جس کیفیت میں پروان چڑھے, تو وہ چیزیں جو ہے وہ ترغیب کا ذریعہ بنی, تحریک کا ذریعہ بنی. اور پھر اندازہ ہوا کہ ہم نے پھر اپنے اور بھی لوگوں کو سکھانا چاہا کہ بھئی اس سے اور بھی آگے جہان ہے جس میں آپ خدمات سر انجام دے سکتے ہیں بحیثیت عالم دین, بحیثیت مفتی کو. پھر آپ کا کیلیبر اور لیول ہونا چاہیے. اگر آپ قابل ہیں تو پھر آپ کے لیے جہان اور بھی ہے, اگر قابلیت نہیں ہے تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گے. تو اس سے ایک تو فائدہ یہ ہوا. دوسرا یہ کہ بلا شبہ جس طرح معلومات کا رسائی اس وقت اس زمانے میں جس طرح تیزی کے ساتھ چل رہا ہے, اس میں مستند ترین معلومات پہنچانا انتہائی مشکل ترین کام ہو گیا ہے. اچھے اور برے کی تمیز بھی ختم ہوتی جا رہی ہے, اسی طرح کھوٹے اور بالکل مستند چیز کی تمیز بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. بس لوگوں نے نام لکھا, سرچ کیا, جو چیز آ گئی سن لی, دیکھی. ایسے میں کیو ٹی وی کا جو خاص وصف ہے نا, وہ ہے مستند اور مدلل معلومات. کیا بات, یعنی جو کانٹینٹ ہے وہ کوالٹی کانٹینٹ ہے اور اوتھینٹک ہے اور غیر متنازع. غیر متنازع, یہ تیسری چیز اس کے اندر ہے کہ غیر متنازع, کسی کو بھی ہرٹ نہیں کیا جا رہا. ان کے بھی جو دوسرے چینلز نے ریٹنگ بنائی اپنے متنازع پروگرامز کی, لیکن الحمدللہ اے آر وائی کیو ٹی وی نے ایک بالکل ایسا کانٹینٹ دیا کہ جو سب کے لیے جان بوجھ کر ایسے ایشوز چھیڑے گئے مختلف ٹرانسمیشنز کے اندر جس کے ذریعے ریٹنگ بڑھے. لیکن یہاں پر الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو ہوئی, مستند باتیں پہنچی, اور خاص طور پہ وہ ایشوز جو اعتقاد کے حوالے سے, عقائد کے حوالے سے بھی بات ہوئی, عبادات کے حوالے سے بات ہوئی, اور معاشرتی تبدیلی کے حوالے سے جو بات ہوئی, اس کے اثرات بے پناہ نظر آ رہے ہیں الحمدللہ. وہ باتیں جو پہلے کسی کو نہیں پتہ تھیں الحمدللہ اب عام ہونا شروع ہوئیں, خاص طور پہ عقائد کے حوالے سے بھی اور حقوق کے حوالے سے بھی. اور جو سوسائٹی کے اندر معاشرتی زندگی جو تھی, ہماری گھریلو لائف جو تھی, شوہر کو نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے, بیوی کو نہیں پتا کیا کرنا ہے, اسی طرح جو ہے وہ بیٹوں کو نہیں پتا, بیٹیوں کو نہیں پتا, وہ ساری چیزیں الحمدللہ ڈیلیور ہونا شروع ہوئی ہیں. اور پھر ایک استعار اور ایک پہچان ماشاءاللہ مفتی صاحب کی شخصیت بن گئی ہے. دیگر جو علماء یہاں پر موجود ہیں ان کو دیکھ کر لوگ عالم بننا چاہتے ہیں, مفتی بننا چاہتے ہیں, اور اس لیول کے بننا چاہتے ہیں کہ وہ اس نہج پر آ کر دین کا کام کریں کہ اپنے علاقے کے اندر بھی تبلیغ کریں, اپنی سوسائٹی کے اندر بھی تبلیغ کریں, اور اللہ تعالیٰ موقع دے تو پوری دنیا میں اس دین اسلام کی اچھی اور بہترین تصویر پیش. بہت اچھی بات. اچھا, اے آر وائی کیو ٹی وی نے الحمدللہ کسی مخصوص ماحول کو نہیں پروموٹ کیا, بلکہ دین اسلام کی اصل تعلیمات کو پروموٹ کیا, اور اس میں اہل اللہ کا جو فلیور ہے, اہل اللہ کی جو محبت کا فلیور ہے, جو اس کی خصوصیت ہے, اس کو بھی عام کیا. یعنی کہ قوالیوں سے اس کا آغاز ہوا, اس کے بعد تلاوت قرآن کریم, اور اس کے بعد پھر دینی پروگرامز. اچھا, اس میں تنوع یہ کہ ہر عمر کے افراد کے لیے, بزرگوں کے لیے بھی, بچوں کے لیے بھی, نوجوانوں کے لیے بھی, ہماری بہنوں کے لیے بھی بہت سے ایسے پروگرامز. اس کو متنوع کرنے کے حوالے سے کیا فرمائیے گا مفتی صاحب, اس کے کیا اثرات ہوئے؟ چونکہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا نہیں جی مذہبی چینل ہے تو اس میں بچوں کا کیا پروگرام ہوں گے یا خواتین کے پروگرام کیسے دیکھے جائیں گے. اس حوالے سے آپ کیا فرمائیے گا, جو تنوع پیدا کیا گیا اس کے کتنے اثرات مرتب ہوئے؟ جی ہاں, یہ بالکل کیا گیا, اور سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے. گھر میں مختلف عمر کے لوگ ہوں نا, تو ہر ایک کا موڈ اپنا ہوتا ہے. ذرا بھی آپ کسی کے موڈ کے خلاف کر دیں تو کبھی یہ ناراض کبھی وہ ناراض. کھانے کے انتخاب میں ہی آپ دیکھ لیں, ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں بھی ہوتے ہو, آج کیا کھانا ہے بتاؤ, آپ بتائیں. خواتین اکثر اپنے اوپر سے ذمہ داری اتارنے کے لیے نا مردوں سے پوچھیں میں بتاؤ آج کیا کھانا ہے, جو پکا لو. میں نہیں, تم بتاؤ, میں تو سوچ کے بات نہیں کہنا یہ کیوں پکا لیا. تو اسی طریقے سے اب ماشاءاللہ ہمارے اہل سنت پہ مختلف سوچ کے لوگ ہیں. جیسے 4 سلاسل ہیں ہمارے ماشاءاللہ, قادریہ ہیں, چشتیہ ہیں, سہروردیہ ہیں, نقشبندیہ ہیں. ہر ایک کے اذکار کے مختلف طریقے ہیں. بعض فقہی مسائل میں اختلافات کی بنا پر, جیسے چشتی حضرات قوالی کو شرائط کے ساتھ جائز کہتے ہیں, قادریہ میں تھوڑی سختی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں جو پروگرام ہوتے ہیں ہر ایک کے موڈ کے مطابق, ہر ایک مطمئن ہوتا ہے, جس کو اپنی پسند کی کوئی چیز دیکھنی ہے جب وہ چاہتا ہے وہ پروگرام اس کو دیکھ لیتا ہے. اسی طریقے سے جو مختلف مکاتب فکر ہیں جن کا اہل سنت کے سے عقائد کا اختلاف ہے, وہ بھی کثرت سے دیکھتے ہیں پروگرام. بہت زیادہ دیکھا ہے, بہت زیادہ ویورشپ ہے. بالکل صحیح. وہ کہتے ہیں آپ لوگ بالکل معتدل بات کہتے ہیں, کسی کو ہرٹ نہیں کرتے, اور جو بات کہتے ہیں قرآن و حدیث کے دلائل سے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہم تسلیم کریں نہ کریں, لیکن ہمیں یہ بات بہت پسند ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ اگر شوہر نہیں دیکھ رہا, فیملی دیکھ رہی ہے, ایک بھائی نہیں دیکھ رہا, دوسرا بھائی دیکھ رہا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں پر بڑا اس میں تنوع پیدا کر کے ہر ایک کو اپنے جانب اٹریکٹ کر لیا گیا ہے. اب یہ نعت خوان بچے ہیں, ینگ بچے,
یہ پڑھتے ہیں. ایسے کتنے ہی چلے گا 18 سال میں, اور آج 18 سال کتنے بڑے بڑے کئی لوگوں نے اعتراف کیا ہے کہ پہلے بھی ہم جاتے تھے نعت پڑھنے کے لیے, لیکن وہ پذیرائی نہیں تھی جو کیو ٹی وی پہ آنے کے بعد تو پھر تو ہر ایک گھر گھر میں پہچان لیے گئے نا. اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا, تو ہر شعبہ ہے زندگی جو دین سے تعلق رکھنے والی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کے اوپر ایک پلیٹ فارم فراہم کر رہا ہے, اور بہت اچھے انداز سے. خواتین کے پروگرام دیکھ لیں آپ, اس میں ماشاءاللہ بہن بچیاں اپنے گھر میں بیٹھ کر سیکھ رہی ہیں. تو آپ کا کہنا بالکل بجا ہے. اور جیسے ینگ بچوں کا حضرت فرما رہے تھے کہ ینگسٹرز نے ان کے اندر پیاس ہے. آپ کے تو شاگردوں نے مدارس کھول لیے ماشاءاللہ. جی الحمدللہ, میرے تو پوتے شاگرد ہو گئے. اب تو بہت میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ. اچھا ہوتا کیا تھا خلیل بھائی, ایک بات اگر آپ اجازت دیں تو, ہم نے بھی بچپن میں دیکھا, ہم مسجد میں آتے تھے تو مخصوص ٹاپکس پہ کلام ہوتا تھا. ہاں بالکل, جمعے میں خاص طور پر. اچھا بعض اوقات تو پھر ہم جاتے ہی نہیں تھے. ابھی بھی بڑی میجورٹی ہے جو بعض اوقات مسجد سے اس لیے دور ہوتی ہے کہ ان کے ایک لیول ہے یا ان کا ایک ماحول ہے, اس کے مطابق بیانات نہیں ہوتے. بالکل بالکل. وہ چاہتے ہیں کہ کرنٹ ایشوز پہ کلام ہو, بعض اوقات ویسا نہیں ہوتا ہے. لیکن کیو ٹی وی نے اس کمی کو بھی پورا کر دیا. بالکل صحیح. میں سکولز میں بھی گیا ہوں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں ہمارے بیان ہوئے ہیں, اتنے شوق اور ذوق سے نوجوان متوجہ ہیں, بچے بچیاں, کہ ٹھیک ہے دنیاوی تعلیم اپنے مقام پر, لیکن دینی لحاظ سے اپنے آپ کو کامل کر کے آخرت کو بہتر بنانا یہ بھی تو اولین ذمہ داری ہے. دنیاوی تعلیم آپ کے دنیاوی مستقبل کو, فیوچر کو پروٹیکٹ کرے گی, لیکن آخرت کے لیے تو دین ہی چاہیے. بالکل, وہاں تو دنیاوی صنعت تو نہیں چلے گی, تو پھر وہ بیلنس کرتے ہیں اپنی لائف کو. اسی طریقے سے کئی اوقات میرے اداروں کے اندر بیانات ہوئے ہیں, مختلف گورنمنٹ کے اداروں کے اندر, وہاں پر بھی لوگوں کے اندر بہت اچھا شعور بیدار ہوا ہے, خصوصاً ینگسٹرز کی میں بات کر رہا ہوں, اور اس طرف آئیں. اب ضرورت اس بات کی ہے بس کہ ان کے اندر ایک شعور بیدار کر کے پلیٹ فارم فراہم کیا جائے. پروگرام چاہے کتنا ہی دیکھ لیں, لیکن جب تک فزیکل ریلیشن نہیں ہوتا اور آپ اٹریکشن فزیکلی طور پہ نہیں کرتے ہیں, تو پھر سننے کے بعد وہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, وہ زیادہ تر ہر ایک فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ اس کے بعد ایک اور اسٹیج کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ وہ سب علماء کر ہی رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ جو نوجوان قریب آتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں, خصوصاً سٹی کا بچہ. آخری بات بس یہ ہے کہ جو یونیورسٹی کے بچے ہیں, ہم ان کو ذہن دینا ہوگا کہ آپ انجینئر بنیں, ڈاکٹر بنیں, پروفیسر بنیں, بزنس مین بنیں, آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ ہوں, لیکن ساتھ ساتھ اگر عالم دین بن کر میدان معاشر میں اپنی اور اپنے خاندان کی عزت کا سامان کر لیں, اور آپ کو وی آئی پی پروٹوکول ملے, اور آپ کو جنت الفردوس میں نبی کریم کے بعد دوسرے درجے میں جگہ ملے عالم ہونے کی وجہ سے, آپ کا مقام شہداء سے افضل اور اعلیٰ ہو, تو اس کے ساتھ پھر آپ کو یہ بھی حاصل کرنا چاہیے. اور یہ کیو ٹی وی یہ شعور مسلسل فراہم کر. الحمدللہ, بہت اچھی بات. اور مفتی صاحب نے دوران گفتگو ایک بات ارشاد فرمائی, ہم مختلف طبقات میں جاتے ہیں, مختلف مکاتب فکر کی طرف جب دیکھتے ہیں, تو آپ یقین جانیے کہ ہر شخص کو اس بات پر خوشی محسوس ہوتی ہے, اور وہ ہم اعتبار کرتا ہے کہ ایک بہت معتبر ادارے سے اس کا تعلق ہے, یعنی کہ ARY کیو ٹی وی سے, چاہے وہ قرہ حضرات ہوں, نقبہ ہوں, خطبہ ہوں, ثناخواں ہوں, جس شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات جو منسلک ہیں ARY کیو ٹی وی سے, ان کا احترام پورے معاشرے میں اس لیے پایا جاتا ہے کہ ARY کیو ٹی وی نے الحمدللہ ایک اپنا اسٹینڈرڈ مینٹین کیا ہے, ایک اپنا معیار قائم کیا ہے, اور اس معیار پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا کبھی بھی گزشتہ 19 سال میں. تو اللہ کا فضل ہے یہ. میں تو اس حوالے سے حاجی عبدالرزاق یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ایصال ثواب کروں گا اور سلام پیش کروں گا کہ آپ نے ایک ایسا درخت لگایا کہ جو آج گھنا اور سایہ دار درخت بنا ہے, اور جس کی چھاؤں جو ہے صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں جس کی ٹھنڈک محسوس کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر, ان کے والدین کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمایا. اور اس کے بعد ہمارے چیئرمین حاجی عبدالرؤوف صاحب, جن کا ویژن ہی یہی ہے کہ یہ میرا مدرسہ ہے, یہاں سے قرآن کی تعلیمات ہو, یہاں سے حضور کے ارشادات کا بیان ہو, یہاں سے ایک جنریشن ڈیولپ ہو, یہاں سے دینی ماحول جو ہے اور دینی تعلیم جو ہے وہ عام ہو. اور الحمدللہ آپ کا وہ عزم اور وہ آپ کا جو ویژن ہے وہ پوری دنیا میں آج نظر آ رہا ہے کہ حاجی عبدالرؤوف صاحب نے کس انداز میں اس چیز کو پروو کر کے دکھایا ہے کہ الحمدللہ آج پوری دنیا میں ARY کیو ٹی وی جو ہے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے دین کے حوالے سے, اور لوگوں کو دین کے قریب لا رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک فرد کسی بات کے لیے قدم اٹھائے اور اس کو پروو کر کے دکھا دے. الحمدللہ ARY کیو ٹی وی کی پوری ٹیم بہت مبارکباد کی مستحق ہے. انشاءاللہ ایک وقفہ لے رہے ہیں, وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو مزید ذکر کریں گے, اس حوالے سے ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب رحمت سار میں آپ کا خیر مقدم ہے, اور
آج چونکہ آخری ٹرانسمیشن ہے رحمت سحر کی، اس اعتبار سے تبصرہ ہو رہا ہے پروگرامز پر. پہلے ARYQ TV کی ٹرانسمیشن پر تبصرہ ہوا، پھر کمپیریٹیولی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ دیگر جو نشریات ہیں اور اس میں اور ARYQ TV میں اور ARYQ TV کی جو نشریات الحمدللہ پورا سال نشر ہوتی ہے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. اچھا یہ فرمائیے گا مفتی ارشاد سعیدی صاحب، آپ کی جانب میں آنا چاہوں گا کہ یہ فرمائیے گا کہ ہمارے ARYQ TV پر جو پیش کرنے والے پروگرام ہیں اور جگہ بھی پیش کیے جاتے ہیں، وہاں یہاں پر جو میزبان ہیں، آنے والے مہمان ہیں، ان کو کس طرح کا پایا آپ نے؟ کیا وہ جو میزبان ہیں وہ بھی اس بات کے حوالے سے کچھ درک رکھتے ہیں، کچھ اویئرنیس رکھتے ہیں دین کے حوالے سے؟ ورنہ ہم نے دیکھا ہے اداکار، گلوکار، کھلاڑی کارڈ میں ہاتھ لیے ہوئے جناب چلے آتے ہیں اور ایک حدیث کو 500 مرتبہ دیکھتے ہیں پھر بیان کرتے ہیں. کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ یقیناً یہ تو ایسا فرق ہے جو ہر دیکھنے والے کو نظر آ رہا ہے، اور مختلف چینلز کے اوپر پروگرام ہوتے ہیں، ہر ایک کا اپنا مزاج ہے، اپنے اینگل سے لے کے چل رہے ہیں. کچھ چیزیں پازیٹیو ہیں، کچھ چیزیں اس میں منفی ہیں، قابل اصلاح ہیں. جہاں تک یہ بات ہے کہ ہوسٹنگ کرنے کا حق تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو ہے، مگر دین کی بات ڈیلیور کرنا، دین کی بات یہ ایک عالم دین کے علاوہ کسی کا رائٹ نہیں ہے. بالکل، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ قرآن مجید کی آیت، حدیث مبارکہ کس پس منظر میں ہے، اس کا اطلاق کس پر ہے، سیاق و سباق کس پر ہے. صحیح فرمایا. تو لہٰذا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی جگہ پر اگر ماحول سارے کا سارا ایک پاکیزگی کا، تقدس کا امپریشن دے رہا ہو تو پھر دینی اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں، بہت زیادہ گہرے. اور اگر جو لوگ بیٹھے ہیں جو ڈیلیور کر رہے ہیں، اگر لوگ ان کو دینی اعتبار سے آئیڈیالائز ہی نہیں کر رہے تو وہ ان سے سیکھیں گے کچھ نہیں سیکھ سکتے. ممکن ہے وہ ٹائم کنزیوم کرنے کے لیے شاید چینل آن کر کے بیٹھے ہوں، مگر دین کی بات سیکھیں گے نہیں. سیکھیں گے تب جب وہ کسی کے کریکٹر پر، شخصیت پر اعتماد کرتے ہوں گے. اور یہ چیز QTV سے ہی میسر آتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور یہاں جو جتنے میزبان حضرات بھی اور ان کے پیچھے جو ایک ریسرچ کی ٹیم ہے ماشاءاللہ، جو ریسرچ کی ٹیم، مفتی محمد عامر صاحب، فیضان بھائی، جی، آبی چشتی وغیرہ، پوری ٹیم ماشاءاللہ. یہ ریسرچ ٹیم کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، بہت بڑا. اور QTV کی ڈائریکشن کو مینٹین رکھنا اور اس کا کویسچنیئر تیار کرنا. اور حتیٰ کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کبھی کبھار اگر کوئی ٹاپک ایسا آ گیا ہے کہ اس کے اوپر کویسچنز ایسے آ گئے ہیں کہ مواد اویلیبل نہ ہو تو وہ کسی کتاب سے، کہیں سے، لائبریری سے وہ ڈھونڈ کے اس کے اوپر بھی محنت کرتے ہیں. ہاں بالکل، وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے باقاعدہ ماشاءاللہ. تو یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. جو کانٹینٹ ہے وہ کانٹینٹ کی کوالٹی اگر مسلم ہوئی ہے بالکل تو اس کے مسلم ہونے میں اور اتنی بااعتماد ہونے میں اس کے پیچھے ایسے تمام لوگوں کی محنت کار فرما ہے. اور میں اس کو ایک اور بھی کریڈٹ دیتا ہوں QTV ARY کو کہ مذہبی طبقے کو اور مذہبی لوگوں کو سوسائٹی میں عزت میسر آئی ہے بہت زیادہ. کیونکہ اگرچہ اللہ رب العزت کا واضح فرمان ہے کہ عزت تو ساری اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور دین کے لیے اور دین کی وجہ سے ہے، مگر باوجود اگر ہم اپنے پچھلے دور کو دیکھتے ہیں تو مذہب کی طرف صرف وہی طبقہ آ رہا تھا کہ جو سوسائٹی کے اندر لائق اعتنا نہیں سمجھا جاتا تھا. اگرچہ مذہب کی طرف آنے کا تو ہر ایک کو رائٹ ہے، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، چاہے وہ نابینا ہو یا بینا ہو، وہ لنگڑا لولا ہو یا صحیح سالم ہو. دین تو ہر ایک کو عزت دیتا ہے، ہر ایک کے لیے دروازہ کھولتا ہے، لیکن ہر ایک کی جیسے انڈرسٹینڈنگ ہوگی، ویسا پرسیپشن ہوگا، ویسے ڈیلیور کرے گا. بالکل. تو QTV نے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا ہے مذہبی طبقے کے لیے، اس میں بالخصوص علماء کرام کے لیے اور ثناخوان حضرات کے لیے بھی اور میزبان حضرات کے لیے بھی، کہ اس سے سوسائٹی میں ایک ریسپیکٹ پیدا ہوئی ہے اور معاشرتی طور پر ان کے سٹیٹس میں اضافہ ہوا ہے. اور ان چیزوں کا امپیکٹ یہ گیا ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جو شاید اس سے قبل اپنی اولادوں کو دین کی طرف نہیں بھیجنا چاہتے تھے کہ یہ کیا کریں گے، امام مسجد بنیں گے، اب وہ بہت ساری فیملیز اس طرف سوچ رہی ہیں اور آ گئی ہیں. وہ اپنے بچوں کو دین کی طرف لا رہے ہیں کہ نہیں، اس کا بھی ایک سوشل سکوپ موجود ہے. تو یہ سوشل سکوپ جو انٹروڈیوس کروایا ہے مذہبی طبقے کا، مذہبی شخصیات کا، یہ بھی بہت بڑا ایک صدقہ جاریہ ہے، یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور اس سے جہاں حوصلہ افزائی ہوئی ہے ان تمام لوگوں کی، وہاں معاشرے کو اس طرف آنے کا
ایک بہترین سائن ملا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان تمام خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور یقیناً محترم حاجی عبدالرؤوف صاحب اور ان کے پوری ٹیم کا, ان کی فیملی کا اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, اور کیو ٹی وی دعوت دین اور تبلیغ دین کا ایک بہترین پلیٹ فارم بن کر سامنے آئی ہے, اور اس نے جدت دی ہے قوم کو, اور ایک ایسا راستہ رکھا ہے لوگوں کے سامنے کہ یہ بھی ایک وے ہے دین کو پروموٹ کرنے کا اور دین کی خدمت کرنے کا. بالکل, حالات کے تغیر و تبدل اور ہر عہد کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے جس پروگرام کی ضرورت تھی الحمدللہ اس پروگرام کو پیش کیا گیا. پورا سال ہم کرتے ہیں پروگرام, اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ بقیہ 11 مہینوں میں بھی جب اعراس آتے ہیں اہل اللہ کے, جب جیسے خلفائے راشدین المہدیین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایام آتے ہیں تو باقاعدہ اس پر عشرے کے طور پر پورا منایا جاتا ہے. اچھا, یہ روایت جو ہے اتنی مستحکم ہو گئی ہماری کہ ماہ رمضان مبارک میں بھی آپ دیکھیں کہ 3 رمضان مبارک ہے تو سیدہ پاک کا ذکر ہو رہا ہے جناب, 14 ہے تو سیدنا امام حسن کا ہو رہا ہے, اسی طرح آپ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن آ رہا ہے, پھر یعنی کہ غزوہ بدر ہے یا 21 رمضان مبارک ہے مولا علی کا. تو یہ الحمدللہ یہ روایت, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیے گا, چونکہ یہ وہ تاریخی واقعات, تاریخی شخصیات ہیں کہ جن کے حوالے سے جن کا اعادہ ہونا, جن کا ذکر عام کرنا بہت ضروری ہے ینگ جنریشن کے لیے, ورنہ لوگ صرف نام جانتے ہیں. تو اس حوالے سے کیو ٹی وی کی جو خدمت ہے وہ بتائیے گا. بلا شبہ یہ انتہائی اہم ترین شعبہ ہے اور اہم ترین کام ہے. جو نئے آنے والے ہیں جب تک وہ اپنے بزرگوں کی تعلیمات, ان کی خدمات اور ان کی دین کے لیے جو قربانی ہے اس کے حوالے سے جب تک وہ آگاہی نہیں رکھیں گے, ان کو رہنمائی فراہم نہیں کی جائے گی, تو ان کا ایک نظریاتی تعلق نہیں جڑے گا, ان کا ایک تسلسل نہیں ہوگا, ایک قلبی تعلق نہیں ہوگا. وہ صرف ایک قوم بن کر اور ایک جو اس وقت جو سوسائٹی کے اندر جو پریشانیاں ہیں بس اس کے چکر میں وہ سارے کی ساری زندگی گزار دیں گے. جو ایک نظریاتی تسلسل ہے ان کا اپنے بزرگوں کے ساتھ, وہ اسی وقت جاری و ساری رہے گا جب ان بزرگوں کے باقاعدہ ایام صرف اور صرف, اچھا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ ایام صرف فاتحہ خوانی کر کے نہیں منائے جاتے, باقاعدہ ان کی تعلیمات کو سامنے رکھا ان کی تعلیمات, ان کی خدمات کو سامنے رکھا ہے. جی یہ اصل بات جو ہے نا کہ وہ صرف شخصیت پہ, سیرت نگاری پہ, حالات و واقعات نہیں بلکہ خدمات پہ خاص طور پہ کلام کیا جاتا ہے, اور خدمات کے ساتھ ساتھ ان کی تالیفات اگر ہیں, تصنیفات ہیں, دین کی شعبے میں کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں, تو وہ باقاعدہ اجاگر کیا جاتا ہے ان چیزوں کو, اور بزرگوں کا پورا ایک تسلسل الحمدللہ جاری و ساری ہے, جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ الحمدللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ ساتھ آپ سے جس کی نسبت ہے, وہ اہل بیت اطہار ہوں, صحابہ کرام ہوں, خلفائے راشدین ہوں, اولیاء کاملین ہوں, سب کو ان کے مقام و مرتبے کے ساتھ پوری عظمت کے ساتھ مانتے بھی ہیں, اور الحمدللہ ان کی شخصیات کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار ایسے کرتے ہیں کہ صرف فاتحہ خوانی نہیں بلکہ خدمات, سیرت, حیات و کردار بھرپور طریقے سے اجاگر کر اور پھر اس کو ساتھ ساتھ لنک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فی زمانہ ان کی شخصیت سے, ان کے کردار, ان کی سیرت سے ہم کیا فائدے حاصل کر سکتے ہیں, یا ہمیں کوئی اگر کسی کام پر, ہمیں مشن پہ کسی کام پہ لگنا ہے, کوئی دین کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے تو وہاں سے کیا رہنمائی ہمیں مل رہی ہوگی. تو یہ نظریاتی تسلسل, ایک قلبی تعلق جوڑنا انتہائی ضروری ہے. جب تک ہم بزرگوں کے ساتھ جڑے رہیں گے انشاءاللہ آگے ترقی کرتے رہیں گے, چونکہ قومیں وہی کامیاب ہوتی ہیں جو اپنے نظریاتی تسلسل اور تاریخی تسلسل کو بھولتی نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ جڑی رہتی ہیں, وہی آگے بڑھتے ہیں. اچھا مفتی صاحب, ایک چیز ہے کہ عوام میں اور علماء میں ایک گیپ تھا بہت بڑا. ARYQ TV سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لوگ علماء کی طرف جانا, ایک وہ بھی ہوتا ہے, احترام بھی ہوتا ہے, اچھی بات ہے, لیکن ان سے ایسی بات نہیں تھی. مفتی صاحب اس کے حوالے سے بتائیے. اب میں آپ کے ساتھ پروگرام الحمدللہ کئی سال سے کر رہا ہوں, اس میں خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے, یعنی 75% خواتین کی کالز ہوتی ہیں, اس میں ان کے مسائل بھی ہوتے ہیں, دیگر مسائل بھی ہوتے ہیں. تو اس کے حوالے سے میں انشاءاللہ جاننا چاہوں گا, مفتی صاحب سے ویو لوں گا, چونکہ اس سے پہلے خواتین کا ظاہر ہے ایک وہ ہے, وہ نہیں اپنے مسائل بتانا ان کے لیے مناسب تھا اور سب سے ڈسکس نہیں, لیکن اب ARYQ TV جو رہنمائی کی ہے اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں, اور ماہ رمضان المبارک کا یہ 30واں روزہ, 30ویں سحری, اور مجھے بہت خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ ایسا کم ہوا ہے, چونکہ چاند کی رویت پر ہوتا تھا کہ جناب ہوگی اگلی سحری ہماری نہیں ہوگی, لیکن اب حتمی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ منگل کو انشاءاللہ عید الفطر ہے یکم, اور بدھ کو دوسری عید. اور یہ بھی بتاتا چلوں میں, بدھ کے دن انشاءاللہ شام 6:30 بجے انشاءاللہ
شان عید میں آپ کی اور ہماری ملاقات ہوگی، جس میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہوں گے، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب، الحاج صدیق اسماعیل صاحب. بہت دلچسپ مکالمات اور بہت خوبصورت مدارات کے ساتھ اور بہت اچھے خیالات اور تمام ان واقعات کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے کہ جو ذاتی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، جو عمومی طور پر اس قسم کے پروگرامز میں ہم شامل نہیں کر سکتے. تو ذاتی زندگی سے متعلق بھی کچھ بہت خوشگوار یادیں شامل کی ہیں شان عید میں. تو ضرور دیکھیے گا بدھ کو انشاءاللہ دوسرے دن جو ہے شام 6:30 بجے ARYQTV پر ہم حاضر ہوں گے شان عید میں. آپ کا ہمارا ساتھ ضرور رہے گا انشاءاللہ اس حوالے سے. میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا، مفتی صاحب خواتین میں جو شعور بیدار ہوا ہے، میں آپ کے ساتھ پروگرام کرتا ہوں کئی سال سے، تو اس میں بہت زیادہ کالرز خواتین ہیں. اچھا، پھر خواتین میں دین کا ایک اویئرنیس بہت آئی ہے. آپ نے خود بھی بڑی کوششیں کی ہیں ماشاءاللہ ادارے کے حوالے سے. کیا فرمائیے گا اس حوالے سے خواتین میں جو شعور بیدار ہوا ہے؟ جی دیکھیں، میں اپنے ماضی پر غور کرتا ہوں نا کہ ہم لوگ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے تھے جہاں کوئی دینی گھرانہ تو تھا نہیں، اور اپنے جیسے لوگوں سے ہی بس رابطے رہتے ہیں. یہ تک نہیں پتا تھا دارالعلوم کسے کہتے ہیں، افتاء کیا ہوتا ہے، فتویٰ کیا ہوتا ہے. اچھا، علماء کے درمیان یا علماء کی جو درجہ بندی ہے وہ کیا ہوتی ہے، مذہب کی بنیادی تعلیمات. ابھی بھی بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جن کو کچھ نہیں معلوم ہے. اچھا، پھر وہ ایک عجیب صورتحال ہو گئی ہے کہ دارالعلوم کا ماحول ایک علیحدہ ہو گیا ہے، کال یونیورسٹی کا ماحول بالکل علیحدہ ہو گیا ہے. اگر ایک دارالعلوم کا بچہ یونیورسٹی میں چلا جائے نا، اس کو بڑا اجنبیت محسوس ہوگی، اور ایک یونیورسٹی والا نوجوان دارالعلوم میں چلا جائے تو اس کو لگے گا میں ایک اور دنیا میں آ گیا. بالکل بالکل. ہم چاہتے ہیں یہ ملیں آپس میں، پیار محبت کا تعلق ہو. اجنبی ماحول کیوں لگے؟ جب ایک ہیں تو کیوں اجنبی ماحول لگے؟ بالکل بالکل. QTV نے پھر میں نے یہ ذہن میں بھی تھا کہ ہمیں اس چیز کو ختم کرنا، لوگوں کو ایسا کر دینا ہے کہ ان کو اس چیز میں اپنائیت محسوس. آج آپ دیکھیں لفظ، جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ لفظ مفتی جو ہے وہ بڑا معتبر ہو گیا ہے. پہلے وہ کھڑے زبر کے ساتھ مفتا تو معروف تھا، وہ گزارتے تھے شادیوں بیاہوں میں، لیکن مفتی کا تصور آج میں دیکھتا ہوں ہر چینل کے اوپر جو اپنا تعارف کراتا ہے سب سے پہلے مفتی لکھوا لیتا ہے، چاہے نہ ہو، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ مفتی کے لفظ سے مجھے اعتبار میرا پیدا ہوگا، میری رہنمائی فرما دیتے ہیں اکثر، وزن پیدا ہوگا. تو یہ QTV نے بہت کام کیا. اور اب یہ جو خواتین کا آپ فرما رہے ہیں، بالکل جیسے بچیاں ہیں ان کو نہیں ملتا تھا پلیٹ فارم، وہ کہاں جائیں؟ لڑکے تو چلو پھر مسجد میں آ گئے، امام صاحب کو سن لیا، فقیر صاحب کو جلد سے جلوس ہو رہا اس میں چلے گئے. لیکن بچیاں تو بالکل مقید، ان کے لیے تو ایک بہت بڑی نعمت ہے QTV. اور اسی پھر ہمارا ذہن تھا کہ جو بچیاں ہیں پڑھی لکھی بچیاں، ان کو قریب کر کے انہیں بالکل وہی کورس پڑھایا جائے جو لڑکوں کو پڑھایا جاتا ہے، تاکہ ہماری بچیاں زبردست قسم کی عربی کی عبارت پڑھ سکیں، وہ ایک اچھی مفتیہ ہو سکیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں نا، طیبہ طاہرہ، عالمہ، مجتہدہ، مفتیہ، عالمہ بہت بڑی تھی. صحابہ کرام اپنے مابین جب مسائل ہو جاتے تھے تو بعض ایسے شعبے تھے جس کا حل صرف سیدہ عائشہ نے بتایا. تو اس لیے پھر یہ ہمارے ذہن میں اب بہت ساری سینکڑوں بچیاں نکل چکی ہیں ماشاءاللہ. دین اور خواتین میں اکثر بچیاں ہماری اکیڈمی سے آتی ہیں ماشاءاللہ، اچھی عالمہ ہیں. اور بہت ساری بچیاں آن لائن پڑھ رہی ہیں، یہ بھی میں نے ذوق دیکھا ہے. اب یہ ماؤں کے اندر ایک شعور بیدار ہوا کہ شادی سے پہلے بچی کو شرعی مسائل معلوم ہونے چاہیے. جیسے حقوق زوجین ہیں تو ہم بچیوں کو طلاق کے مسائل بھی بتا دیں. ایسا نہ ہو شوہر غصے میں کوئی لفظ کہے پتہ نہ چلے، ایسی کلمات کفر کا خاص طور پہ عقائد کا، تاکہ بچیوں کی زبان سے غلط کوئی لفظ نہ نکل جائے، نکاح پہ فرق نہ پڑے. تو بہت اچھا شعور بیدار ہوا ہے الحمدللہ، اور اب یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا. جناب سلسلہ کلام جاری رہے گا، اور ARYQTV کی رحمت سحر اور نعمت افطار اور ہول ٹرانسمیشن پر انشاءاللہ بات چیت ہوتی رہے گی. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب آپ کا خیر مقدم ہے، اور رحمت سحر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور پوری ہول ٹرانسمیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. جیسے کہ میں نے صفدر علی محسن صاحب کا نام لیا، ہمارے جو ساتھی ہوسٹ ہیں سلمان گل نورانی، انہوں نے نعمت افطار کیا. اسی طرح ہماری خواتین میں ندا کاظمی نے بہت اچھے پروگرام کیے، سیدہ زینب نے بہت اچھے پروگرام کیے. اسی طرح دیگر جو پروگرامز آپ نے دیکھے ماشاءاللہ، ان میں سب میں کوشش یہ کی گئی کہ رمضان المبارک کو سامنے رکھا جائے اور رمضان المبارک کے فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے پروگرام پیش کیے جائیں. ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. جتنے شرکاء ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت سے اپنی راتوں کی نیندوں کو قربان کیا اور ہمارے ساتھ موجود رہے، اپنے آرام کو قربان کیا اور یہاں تشریف فرما ہوئے. اور تمام پوری ٹیم جو ہے ہماری ENG کی ٹیم ہے، ہمارے ڈائریکٹر عامر خان صاحب، ارشد ہیں، ارشد نظامی ہیں ماشاءاللہ، ہمارے جتنے جو ٹیم ہے، آڈیو کی ٹیم ہے اور ہمارے کیمرہ مین جتنے، ان سب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ ماشاءاللہ اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے آڈیو
آڈیو انجینئر اور جتنے بھی لوگ ہیں سب کو میں بشمول، اور سب سے زیادہ اس حوالے سے پوری ہول ٹرانسمیشن کے حوالے سے الحاج محمد عامر فیاضی صاحب سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر ARYQTV کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے رحمت سار اور نعمت افطار کے ساتھ دیگر پوری ٹرانسمیشن کو دیکھا، بغور ڈیزائن کیا، پھر اس کو امپلیمنٹ کیا اور بہت اچھے اثرات اس کے مرتب ہوئے ماشاءاللہ، اور بڑے تعریفی کلمات ملے۔ اور سید نوید الحسن زیدی صاحب ہمارے ہیڈ آف QTV ہیں، مفتی محمد عامر صاحب کانٹینٹ انچارج ڈائریکٹر جو ہیں، اور اس کے علاوہ فیضان نظامی صاحب، عابد علی چشتی، ہمارے بھائی بلال احمد صاحب سینئر پروڈیوسر، اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ منسلک ہیں اس سے، ہمارے کس کا نام، ثنا غوری صاحبہ ہیں، عظیم بھائی ہیں ہمارے، اور عمیر صدیقی ہیں، اور جناب کس کا نام لوں میں، سنی ہے ہمارے، ثاقب، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے نام اس وقت ذہن میں نہیں ہیں، لیکن بہر صورت ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے اس ٹرانسمیشن کو اپنا کام سمجھ کے کیا، اور اس طرح کیا کہ پورے خلوص کے ساتھ الحمدللہ ہر شخص مستعد نظر آیا، ہر شخص نے اپنا کنٹریبیوشن پیش کیا۔ اچھا، میں ارشاد سعیدی صاحب یہ جاننا چاہوں گا، اگر یہ سلسلہ انشاءاللہ اسی طرح جاری رہا تو مستقبل میں اس کے کیا بہتر اثرات، جیسا کہ اب تک رونما ہوئے ہیں، کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس کے انشاءاللہ معاشرے پر کس طرح کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ QTV جہاں سے شروع ہوا اور آج جہاں پہنچا ہے، یہ باقاعدہ ایک انسٹیٹیوشن کا درجہ اختیار کر چکا ہے۔ اس نے بہت ساری شخصیات کو متعارف کروایا، جن میں صلاحیت تھی، یقیناً وہ آگے آئے، اور بہت سارے لوگوں میں صلاحیت پیدا بھی ہوئی، کیونکہ جب آپ کو پلیٹ فارم ملتا ہے ڈیلیور کرنے کے لیے تو پھر وہ محنت بھی کرتے ہیں۔ علماء حضرات تو یقیناً اپنے اپنے اداروں سے بہت کچھ سیکھ کے، پڑھ کے، اور اپنے تعلیم و تعلم کے بہت سارے مراحل سے گزر کے آتے ہیں، مگر اسی طرح ثنا خان حضرات، ان کو بھی دیکھیں تو ان کو گروم کرنے میں، ہوسٹس کو گروم کرنے میں کتنا بڑا کردار ہے۔ اچھا، ایک انسٹیٹیوشن ہے۔ کالر ہے ہمارے ساتھ، بہت ہی محترم شخصیت، نقیب ملت اسلامیہ، اور ایک ایسی شخصیت ماشاءاللہ کہ جنہوں نے پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی، جن کے عقیدت مند، جن کے چاہنے والے، محبت کرنے والے مریدین، محبین بہت زیادہ پوری دنیا میں الحمدللہ پائے جاتے ہیں۔ میری مراد سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف حضرت قبلہ حافظ پیر نقیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم قدسیہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ گزشتہ سال بھی حضرت نے مجھے دوران رمضان فون کر کے خیریت معلوم کی، اس سال بھی الحمدللہ ماہ رمضان میں آپ سے بات ہو رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں جناب؟ الحمدللہ سے ٹھیک ہے جناب، کی خیریت سے حضرت؟ الحمدللہ۔ کیا فرمائیے گا حضور، ہماری ARYQTV کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ قبلہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ کریم کا بہت کرم ہے ARYQTV پہ، الحمدللہ، بالکل بہت خوبصورت ترین انداز سے کئی بار دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے صبح سحری کے وقت، جتنے خوبصورت انداز سے آپ ہوسٹ کر رہے ہیں، اور جیسے خوبصورت مفتیان کرام رونق افروز ہوتے ہیں۔ میرا بہت سلام ہے قبلہ مفتی انتہائی عزتوں کے لائق مفتی محمد اکمل قادری صاحب کو، مفتی ارشاد حسین صاحب سعیدی صاحب کو، مفتی خرم رحمانی صاحب کو، بہت زیادہ جتنی خوبصورت انداز سے، جتنے اعلیٰ طریقے سے یہ تمام مسائل، اور پھر جس اعلیٰ ترین انداز سے اصلاحی حوالے سے وہ گفتگو دین کے خوبصورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کے حوالے سے الفاظ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آگے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم، اپنے فضل اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان عظیم شخصیات کا سایہ تا دیر سلامت رکھے امت مسلمہ کے اوپر۔ آمین۔ قبلہ حضرت حاجی عبدالرؤوف صاحب، ان کو، ان کے پورے خاندان کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ حاجی عبدالرزاق صاحب جیسی شخصیات جو دنیا سے چلی گئی، ان کے جتنے آباء و اجداد چلے گئے، عزیز و قارب اللہ تعالیٰ ان کو، کیونکہ یہ جو کام ہو رہا ہے یقینی طور پہ اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے بہت کرم سے نوازے، بہت فضل سے نوازے۔ خوبصورت ترین کام آج کل کے اس میں اگر دیکھا جائے تو کوئی مثال نہیں ہے۔ فقیر کی ڈھیروں ڈھیر دعائیں ہیں، اور ان حضرات کے آگے میری ایک مؤدبانہ گزارش بھی ہے کہ اس خوبصورت انداز سے لوگوں کی رہنمائی فرما رہے ہیں، یقینی طور پہ ان کی دعاؤں میں اثر بھی بہت ہوگا۔ میری درخواست ہے کہ پاکستان اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے، پاکستان کے لیے بہت دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم، اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، اس ماہ مبارک کے صدقے سے
ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے. آمین 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 اللہم آمین. بہت نوازش، بہت کرم نوازی، آپ نے دعاؤں سے نوازا. اور اس مرحلے پر میں تاجدار چورا شریف حضرت پیر سید شبیر علی شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم قدسیہ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ نے ہمیشہ مجھے ماہ رمضان میں دوران رمضان دعاؤں سے نوازا اور پروگرامز دیکھے. بڑی نوازش، بہت کرم. اور دیگر خانقاہوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ جہاں سے ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک ملتا ہے اور آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ہمارے حق میں قبول و منظور فرمائے. ایک وقفے کی جانب بڑھیں گے اور وقفے کے بعد انشاءاللہ لوٹیں گے تو پھر آپ کا اور ہمارا انشاءاللہ ساتھ رہے گا. اچھا جناب، رحمت اثار میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ان تمام کے ساتھ ساتھ عزیر عزیزی جو ہمارے ساتھ موجود رہے اس وقت ماشاءاللہ مدینہ منورہ میں اس وقت ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں سرکار کے قدموں میں حاضری دے رہے ہیں. اور اسی طرح ہمارے ساتھ ثقلین رشید جو حیدرآباد سے تشریف لائے تھے، ظاہر وہ بھی اب اپنے گھر پر ہیں. ممکنہ طور پر آج کا روزہ ہو یا نہ ہو اس حوالے سے وہ بھی روانہ ہو گئے ہیں. باقی ہمارے جو شناخواں ہیں ان سے ہم کہیں گے کہ ایک حمد رب جلیل کلام پیش کریں. بسم اللہ. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. ہر سال طلب فرما ہم کو، ہر سال وہ شرر دکھا ہم کو، ہر سال کرے ہم طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. ہیبت سے غرق گردن غم ہے، ہر آنکھ ندامت سے نم ہے، ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم، اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. میری آنے والی سب نسلیں تیرے در آئیں، تیرا در دیکھیں،
اسباب ہوں ان کو ایسے برہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ طاق راتیں ہوں رمضان المبارک کی یا جفت راتیں ہوں، تمام میں اللہ کا کرم طلب کیا گیا اور تمام میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی مغفرت اور کے لیے دعائیں کی گئی ہیں. پروردگار عالم ان تمام دعاؤں کو آج کی رات کی برکت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمائے. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو صورتحال دیکھ رہے ہیں، یہ نوجوان طبقہ جو ہے نعت خوانوں کا، آپ نعت خوانوں کو بھی سنتے ہیں، ARY QTV نے نعت خوانی کا بھی وہ معیار برقرار رکھا ماشاءاللہ کہ جو ہماری روایت ہے نعت کی. آج کل تو بہت شور شرابہ ہو رہا ہے اسٹیجوں پہ، نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے. اس کے والے سے حضرت بہت اچھے اچھے بیانات دیتے ہیں جو بہت پسند کی جاتے ہیں ناظرین میں. تو جو ہمارا واقعتاً بزرگان دین کا کلام ہے، جس تہذیب کے ساتھ ادب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ورنہ تو لوگ کود رہے ہوتے ہیں اسٹیج کے اوپر، پتہ چلتا ہے کہ کوئی شاید کوئی میوزیکل پروگرام ہو رہا ہے، لیکن یہاں الحمدللہ اسی ادب کے ساتھ نعت پیش کی جاتی ہے. کیا فرمائیے گا؟ الحمدللہ بلا شبہ جہاں QTV کے بہت سارے امتیازی خصوصیات ہیں، اس میں ایک تو نعت شریف کا فروغ بھی شامل ہے. یعنی پہلے جو ہے وہ نعت خواں حضرات کے حوالے سے ایک فقدان نظر آتا تھا اور ایک انسٹیٹیوشن کی کیفیت نہیں تھی. لیکن ماشاءاللہ جب QTV پہ باقاعدہ پروگرامز شروع ہوئے تو نعت شریف پڑھنے والوں کی بھی کثیر تعداد، یعنی نوجوانوں میں شوق پیدا ہو، بچے میں شوق پیدا ہوا اور بچہ وہ کلام یاد کرنا شروع کر دی اس نے، اور ماشاءاللہ گھر میں نعت شریف کا سلسلہ شروع ہوا. تو اس میں ایک بہت بڑا کردار QTV کا ہے گھر میں نعت خواں پیدا کرنے کا. قاری وحید ظفر قاسمی، صدیق اسماعیل صاحب، سبیر رحمانی صاحب، فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب، جی بلا شبہ زبی مسعود صاحب، کیسے ماشاءاللہ نام آئے. بزرگوں کے کلام بھی، پہلا تو نعت خوانی کا فروغ، دوسرا بزرگوں کے کلام کو پروموٹ کیا گیا، یعنی جو مستند کلام جنہیں شمار کیا جاتا ہے انہیں دوبارہ لوگوں میں عام کیا گیا. اور پھر مستند ترین نعت خواں حضرات کے ذریعے تاکہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ بن سکے کہ کس انداز میں نعت خوانی کرنی ہے، کس کیفیت میں کرنی ہے، کلام کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے اور پیش کرنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے. بلا شبہ ہر کوئی عاشق رسول ہے الحمدللہ، ہر کسی کو پیارے آقا سے محبت ہے، ہر کوئی نعت شریف پڑھنا چاہتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر کسی کو وہ لحن عطا نہیں فرمایا. جیسے علماء ہیں تو گفتگو اچھی فرما رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے نعت خوانوں کو لحن عطا فرمایا، وہ نظم کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی فرماتے ہیں. تو بلا شبہ اس سے ایمان کو تقویت ملتی ہے. تو QTV کے خاص امتیاز بس یہ ہے کہ ماشاءاللہ جیسے آج یہ سارے نوجوان ماشاءاللہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سکرے ہیں، مؤدب انداز میں پڑھ رہے ہیں، بڑے مؤدب انداز میں. تو یہ ایک نئی نسل میں جو نعت خوانی کا ادب والا انداز ہے اس کو پروموٹ کرنا اور اس کو پروان چڑھانا اور ماشاءاللہ اس کو برقرار رکھنا، اس کے ایک خاص QTV کا اس میں جو ہے کردار رہا ہے. تو الحمدللہ اور یہ سلسلے اسی طرح جاری و ساری رہیں گے، بزرگوں کی شفقتیں رہیں گی انشاءاللہ. تو یہ سلسلے اسی طریقے سے جاری. آپ کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ آپ تو ماشاءاللہ. جی بالکل میں عرض کرتا ہوں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ اسٹیج کی اپنی ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے، پبلک ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے. یہاں تو یہ بالکل سیدھے بیٹھنا ہی پڑے گا کیونکہ یہ باہر بھی ایسے ہی بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اگر ایسا ہے میں اس کا گواہ ہوں، بہت ان کی حوصلہ افزائی کروں گا. ماشاءاللہ ہے بہت اچھا، عوامی تقاضوں کو پورا نہیں کرتے. جو آپ نے لفظ کہا ہے نا، وہ اس میں ایک لفظ یہ کہتے ہیں، مجھے شرم آتی ہے کہ چھچورا پن سا شامل کر دیتے ہیں. بالکل اس سے نعت کا تقدس پامال ہوتا ہے. ہم بھی جو کلام کرتے ہیں وہ مطلقاً کوئی معاذ اللہ نعت خوانی ہے، نعت خان کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے بارے میں جو اس طبقے کو بدنام کر رہے ہیں، بالکل جو ایک نعت خوانی کے شعبے کے لیے بدنامی کا باعث ہے، جن کو کیونکہ ہمارے پاس تو فیڈ بیک آتا ہے نا، کلپ بھیجتے ہیں صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو نعت خوانی کہتے ہیں. اور وہ طبقہ جیسے بھی ہماری بات ہوئی کہ جو QTV دیکھ کر قریب آیا اور انہوں نے کہا بھی بہت اچھا دین ہوتا ہے. اب یہ رنگ جب نظر آیا انہوں نے کہا یہ کیسا رنگ ہے، متنفر ہونا شروع ہوا. اب وہ متنفر ہوتے ہیں، پھر اس سے پھر ان کو بیلنس کرنا تو ہمارا کام ہے نا. صحیح. پھر وہ دوسرے ہم پہ ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ کیوں نہیں بولتے اگر ایسا ہے تو. بعض اوقات تو اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ایسی کوئی حرکت ہو جاتی ہے، سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ خاموش ہوں تو ہماری خاموشی دلیل بنے گی اس کے جواز کی، اور بولیں تو بولیں گے مفتی صاحب بول گئے. یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو پھر وہ بہرحال بیلنس کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے کیونکہ پبلک بھی دیکھ رہی ہوتی ہے. نوجوان اگر ایک امید کے ساتھ ہمیں سننے کے لیے آئیں تو وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں صحیح راہ دکھائی جائے گی. اس میں بیلنس کرنا پڑتا ہے اس میں. لیکن ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی جملہ سخت نکل گیا روانی کے اندر
جوش کے اندر اور کسی کو ہرٹ ہوتا ہے تو میں آخر میں معذرت بھی کرتا ہوں کہ اگر آپ کو دل آزاری میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میرا مقصد بہت نیک ہے. تو یہ اچھے بچے ہیں ماشاءاللہ، اگر وہاں پر بھی ایسی انداز سے چلیں تو یہ ان کے لیے بھی نیک نامی ہے. نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، بعض اوقات اس طرح کی حرکت کرنے سے لوگ تھوڑا سا ان کو شاید مالی سپورٹ زیادہ کر دیں، انٹرٹین ہو جاتے ہیں، انٹرٹین ہو جائے، مالی سپورٹ کر دیں. اور یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے نا، ہاں انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، یہ تقدس ہے اس میں. یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت میں لکھا کہ جب سرکار کا ذکر ہو بالکل ساکت اس کو سنا جائے، یہ ادب اور احترام ہے. اور اگر اس طرح کی حرکتیں ہوں جیسے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسٹیج کے اوپر، تو پھر تو تقدس کے خلاف ہے نا. اب اس پر نہ بولنا صرف کس لیے ہوگا؟ یا تو مجرمانہ غفلت، یا شاید میں ذاتی مفادات چاہتا ہوں کہ ناراض نہ ہو تو مجھے کچھ مل جائے. اور یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. تو بالکل میں حوصلہ افزائی کروں گا. یہ بچوں کو پوچھیے جو شروع سے جو میرے پاس بیٹھتے ہیں، ان کو کتنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں ہم. جب بھی اچھا پڑھتے ہیں تو حوصلہ افزائی کیا، بہت ماشاءاللہ آپ نے اچھا پڑھا، ذوق بھی پیدا ہوتا ہے. اور پھر آپ کی ماشاءاللہ یہ جو اس دفعہ آپ نے جو سلسلہ رکھا، پچھلے سال بھی رہا ہے، لیکن یہ بہت اچھا انداز ہے. اور پھر آپ کو بھی غالباً میں نے خود آپ کو کہا یار رئیس بھائی آپ بھی تو پڑھو نا. بالکل، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل بھی کی. پھر آپ نے پڑھا، میری حوصلہ افزائی کی، آپ نے عزت رکھی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اچھے بچے ہیں ماشاءاللہ، اور اسی طرح کے بچوں کو آگے آنا چاہیے جو ہمارے مسلک و مذہب کی عزت بنائے، ایک وقار کا ماحول پیدا ہو. باہر بھی جائیں تو لوگ کہیں کہ نہیں یار باوقار لوگ آئے، تو پھر یہ بے وقار خود بخود ممتاز ہو جائیں گے. اگر آپ بے وقاری کے اندر چلے جائیں گے نا دنیا کی چمک دھمک دیکھ کر، تو پھر باوقار اور بے وقار میں فرق نہیں رہے. صحیح فرمایا. اچھا، جب ہم یہ کہتے ہیں نا بحیثیت نقیب یا بحیثیت قوم، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیں آپ اس کو ذرا غور کیجئے، بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ حضور کی بارگاہ میں ہم پیش کر رہے ہیں. تو حضور کی بارگاہ میں کتنا ادب چاہیے کہ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید ہی جا. یہ تو وہ جگہ ہے کہ جس کا ادب اتنا ہونا چاہیے. تو پھر میرا خیال ہے ثنا خانوں کو یا جس طبقے سے بھی تعلق جو اسٹیج پر موجود ہے اسے اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ حضور اپنی شان کے مطابق محفل میں تشریف بھی لاتے ہیں. تو جب حضور تشریف لے آئیں تو آپ یہ حرکتیں کر رہے ہوں گے، اس حوالے سے بھی ضرور ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے احتیاطوں کو. بہر صورت نوجوانوں کو گروم کرنے کے حوالے سے RYQTV نے بہت اچھے اقدامات کیے اس سال بھی اور گزشتہ اور اس سے پیوستہ سال بھی، کہ نوجوانوں کے مقابلے ماشاءاللہ، مقابلہ حسن قرات آپ نے دیکھا ماشاءاللہ نعمت افطار میں، مقابلہ حسن نعت ہمارے رحمت سحر میں، اس کے بعد معلومات عامہ کے حوالے سے اور دیگر مقابلے، یہ سب نوجوانوں کو گروم کر کے اور پوری دنیا میں پاکستان کا امیج بہتر بنانا کہ ہمارے طلباء و طالبات جو ہیں جہاں عصری علوم حاصل کر رہے ہیں وہاں دین سے بھی قریب ہیں اور دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے بھی کوشاں ہیں. تلاوت سے بھی، یعنی اللہ کے پاک کلام سے بھی ان کی رغبت ہے. نعت رسول مقبول بھی پڑھنا جانتے ہیں وہ اور پڑھنا چاہتے ہیں اور خوبصورت آوازیں رکھتے ہیں. اسی طرح معلومات عامہ کے حوالے سے بھی بہت اچھے اس پروگرام ترتیب دیے گئے کہ جس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نوجوان جو ہے ہمارے قوم کے یہ معمار ہیں انشاءاللہ، اور ہمارا مستقبل ہے ہمارے ملک و قوم کا. اللہ تعالیٰ پاکستان کے ان نوجوانوں کو پاکستان کہ وہ افراد بنا دے کہ جو پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان بن جائے. اس حوالے سے بھی RYQTV کی کوششوں کو میں سراہتا ہوں. بلکہ حاجی عبدالرؤف صاحب قبلہ چیئرمین RYQTV نے بہت اچھی تجویز الحاج صدیق اسماعیل صاحب کی منظور فرمائی کہ انشاءاللہ اب جو ربیع الاول شریف آئے گا یا اس کے بعد ہم آذان کا جو ہے اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ایک مقابلہ ترتیب، مسابقہ ہوگا. سمجھ لیں مقابلہ تو اذان کا کیا ہوگا، تو مسابقہ ہوگا. اس پہ کون سبقت لے جاتا ہے آواز میں، سانس میں، انداز میں، تلفظ میں، لہجے میں انشاءاللہ. الحاج صدیق اسماعیل صاحب عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں، تمغہ برائے حسن کارکردگی حکومت پاکستان کی جانب سے آپ کو عطا ہوا. ہمارے مقابلہ حسن نعت کے مستقل جج ماشاءاللہ ابتدا تا فائنل ہمارے ساتھ موجود رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حاجی صاحب، آج بھی ہم آپ کو مس کر رہے ہیں یہاں پر کہ آپ تشریف فرما ہوتے ہیں ماشاءاللہ. یکم سے لے کر آپ 28 رمضان المبارک تک ہمارے ساتھ رہے. کیا کہیے گا، کس طرح دیکھا آپ نے یہ پوری ٹرانسمیشن کو، RYQTV کے تمام پروگرامز کو؟ ماشاءاللہ میں آج موجود تو نہیں ہوں لیکن گھر پہ بیٹھ کر میں یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہا ہوں. اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور علماء اکرام نے جو بیان فرمایا ماشاءاللہ میں اس سے اتفاق بھی کرتا ہوں.
اور الحمدللہ یہ کیو ٹی وی پہ پورا مہینہ ہم نے بڑے تقدس اور پاکیزہ انداز میں جو ہم نے پروگرام کیے ہیں، جی جی جی، اللہ کا کرم شکر ادا کرتا ہوں، اور حاجی صاحب کا شکریہ کہ میری تجویز تھی، ہاں جی بالکل بالکل آپ کی تجویز مقابلہ اذان کے لیے، جی جی، وہ اس پر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ پوری ہماری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین اللہم اور آمین، ہمارے علماء کرام جو ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ آمین اللہم آمین، اور کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں پورا مہینہ بالکل بالکل، حاضر ہوا ہوں، اور جس عقیدت اور محبت کے ساتھ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، بہت خوشی ہوئی ہے۔ واہ واہ، میں پوری انتظامیہ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آج میں نہیں آیا ہوں، اچھا لیکن آپ آئے ہیں، میری حاضری ہو گئی الحمدللہ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ میں بھی آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں حاجی عبدالرؤف صاحب کی جانب سے، الحاج محمد عامر فیاضی صاحب کی جانب سے، پوری ٹیم کی جانب سے کہ آپ تشریف لائے، طاق راتوں میں جس انداز میں آپ نے شرکت کی اور اپنی خوبصورت آواز میں اپنی مشہور نعتیں پیش کی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اس کے حوالے سے۔ اور یہ ہمارا اثاثہ ہے یہ نعت کے حوالے سے، ماشاءاللہ انہوں نے پوری دنیا میں نام روشن کیا اپنا، اور سرکار کی ثناء و توصیف کے حوالے سے پوری دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں۔ کیا کہیے گا، میں چاہتا ہوں پیغام کی صورت میں کہ آپ تشریف لائے آج، اور پوری ٹرانسمیشن میں آپ بھی ماشاءاللہ گاہے بگاہے تشریف فرما رہے، تو کیا فرمائیے گا آپ ہمارے ناظرین کو، کس انداز میں آپ عید کی بھی مبارکباد دے دیجیے، چونکہ ظاہر ہے آخری سحری ہے، اس حوالے سے کیا کہیے گا؟ میں 3 دن کے علاوہ باقی تمام جی جناب، ٹرانسمیشن میں بالکل شامل تھا۔ ایگری آپ کے گاہے بگاہے کے لفظ کی میں وضاحت کر دوں تو الحمدللہ بہت اچھا لگا، اور میں سمجھتا ہوں اس سے خود ہمارے اپنے مطالعہ میں اور اپنی شخصیت میں بہت زیادہ اس سے نکھار پیدا ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ اور جب انسان کے اوپر ذمہ داری پڑتی ہے تو وہ یقیناً سیکھتا ہے اور بہت کچھ دیکھتا ہے۔ اور جس انداز میں یہ پوری ٹرانسمیشن رہی ہیں، اس سے لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا، اور یہ خدمت دین کی ایک صورت ہے، تبلیغ دین کی ایک صورت ہے، دعوت دین کی ایک صورت ہے، اور اس اچھے سلسلے کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ آمین۔ اچھا جناب، میں اس بات کے لیے آپ سے معذرت ضرور چاہوں گا، اتفاق ہے جب میں آپ پر آتا تھا میرے لیے وقفہ آ جاتا تھا، مفتی صاحب کی مسکراہٹ آ جاتی تھی، آپ کے ظاہر ہے اس کو میں انٹرپٹ کیا کرتا تھا۔ تمام مسکراہٹوں کا معنی بھی ہم سمجھ گئے ہیں۔ تو یہ ایک وہ تھا اتفاق ہے، محض اتفاق ہے، اور حسن اتفاق ہے کہ جب ہم آپ کی جانب آئے، جب وقفہ آ گیا اور اس پر ایک تبسم ریز چہرہ دیکھنے کو ملا مفتی اکمل صاحب کا، ظاہر ایک وہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر ہم نے جواب مکمل بھی کیا۔ بہر صورت مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، آپ دونوں حضرات ماشاءاللہ پورا مہینہ رہے، قبلہ تو ماشاءاللہ منسلک ہیں اس ادارے سے، تو یہ گاہے بگاہے مختلف پروگرامز میں تشریف لاتے ہیں۔ اور اس میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ قبلہ مفتی صاحب کی سرپرستی سے ایک بہت اعتماد پیدا ہوتا ہے ٹرانسمیشن کے اندر۔ کم سے کم یہ ذہن کو ایک اعتماد ہوتا ہے، بھی کوئی جملہ کوئی لفظ جتنے نئے آنے والے ان کی سرپرستی اوپر نیچے ہو بھی گیا تو الحمدللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو شرح صدر عطا فرمایا، جو حکمت اور بصیرت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور ان جیسے علماء ہمارے لیے ملک اور ملت کے لیے سرمایہ ہے۔ بالکل بالکل، میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ دونوں حضرات کا۔ اظہار عقیدت کا سیگمنٹ ہے اگلا، اور اس کے بعد جو ہے ہم آپ کے شرعی مسائل کے ساتھ جب حاضر ہوں گے اذان فجر کے بعد، تو قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب جو ہے وہ انشاءاللہ تشریف فرما رہیں گے، آپ کے سوالات کو شامل کریں گے اور جوابات کو لیں گے۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔